مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خیال رکھیں، دنیا داری نبھاتے نبھاتے ان رشتوں کو نہ بھول جائیں جو آپ کی آس لگائے بیٹھے ہوں، جنہیں دوسروں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بے رخی ان کی جان عذاب میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بے رخی کے مستحق نہیں ہوتے۔ کاش ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو جائے کہ تمہیں باور کروا سکے کہ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا شخص آس بھری نظروں سے تمہاری تصویروں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کی محرومیاں سنا رہا ہے، جس میں سب سے بڑی محرومی لاحاصل محبت ہے۔ اگر کسی عورت کو بہت سے مردوں سے تعریف سننے کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ کسی ایک کے ساتھ چاہ کر بھی رہ نہیں سکتی، اور کسی مرد کو بہت سی لڑکیوں سے باتیں کرنے کا چسکا پڑ جائے تو وہ کسی کے ساتھ ساری زندگی رہ تو سکتا ہے مگر اسے چاہ نہیں سکتا۔ دنیا میں کسی جانور، کسی مخلوق نے انسان کا اتنا شکار نہیں کیا جتنا انسان نے انسان کا کیا ہے۔ انسان نے انسان کو جنگلوں میں مارا، رشتوں میں مارا، محبت سے مارا، دھوکے سے مارا۔ یہ انسان اتنے رنگ بدلتا ہے کہ کوئی مخلوق نہیں بدلتی، اور یہ کائنات کی وہ واحد مخلوق ہے جو اپنی ہی نسل کا شکار کرنا پسند کرتی ہے۔ کوئی دوست کے روپ میں دشمن ہے، کوئی مسافر کے بھیس میں لٹیرا ہے۔ جو سچائی کی قسم کھا رہا ہوتا ہے وہ سچ سے ہی دور ہوتا ہے۔ جسے ایمانداری کا غرور ہوتا ہے وہ برتری کے احساس کا غلام ہے۔ انسان نے سب کچھ بن کر رہنا سیکھا، بس ایک انسان ہی بن کر رہنا اس کے لیے ہمیشہ مشکل رہا۔ میرے اللہ میرے دل کو اتنا پاکیزہ کر دے کہ تیری آرزو کے سوا دل میں کوئی تمنا نہ رہے۔ بس تیری مانوں، تجھے چاہوں، تیری آرزو کروں، اس کے سوا زندگی میں کوئی خواہش نہ رہے۔ اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسے سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہی رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا غم منانے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس پروردگار راضی رہے یہی کافی ہے۔ ایک دن وہ بیٹھی مجھ سے کہنے لگی، لڑکی ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ نظر چاہے جس کی بھی بری ہو، غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، برا آپ کو کہا جائے گا۔ اگر کسی سے بات نہیں کی جائے، چپ رہا جائے تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں۔ دیکھو تو اکر ذرا اس کی، کیا اس میں ایسا ہے جو اکر رہی ہے؟ اگر سب سے بات کر لی جائے تو پتہ ہے کیا سننے کو ملتا ہے؟ ارے کس بندی کی بات کر رہے ہو، پاگل ہے وہ تو، شوخی سی، ہر کسی سے فرینک ہے۔ اگر کوئی لڑکی فیشن کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کون سا یار ہے تیرا جو اتنا سجتی ہے؟ آخر دکھاتی کس کو ہے یہ؟ ماں اس کو کچھ سمجھاتی نہیں ہے؟ اگر کوئی لڑکی سمپل رہتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کی تو شکل دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے کون لے گا تجھے؟ کچھ کھایا پیا کر۔ کوئی سوشل میڈیا یوز کرتی ہے تو؟ ارے کتنوں کے ساتھ چکر ہوگا اس کا؟ انسٹا چلاتی ہے، پتہ نہیں کتنے یار ہوں گے۔ اگر کسی لڑکی کو جاب میں انٹرسٹ ہے تو دیکھو تو گھر، بس اسے گھر سے باہر رہنے کا شوق ہے، اس کے باپ میں حیا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی اداس رہتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ ضرور عشق میں دھوکہ ملا ہے۔ کوئی روتی ہے تو اپنے یار سے ناراض ہوگی،
تبھی آنسو بہا رہی ہے۔ ارے کسی کو تو جینے دو یار، کیا پتہ کوئی پہلے زندگی سے کتنا تنگ ہے، کیوں موت سے پہلے کسی کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہو تم لوگ۔ شاید سب کے نزدیک اچھی لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ وہ روتے ہوئے چلی گئی اور میں وہی بیٹھا سوچتا رہ گیا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کسی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، چاہے جانا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا کہ جب کوئی شخص ہمیں ٹوٹ کر چاہتا ہے تو ہم اس کی چاہت کو ہر موڑ پر آزماتے ہیں۔ جتنی بلند وہ چاہت ہوتی جاتی ہے اتنا ہی بلند ہم اپنا معیار کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ہمارے معیار تک پہنچتے ہیں ہم اپنا معیار ہی بدل لیتے ہیں۔ کیا سچ میں انسان کی سب سے بڑی خواہش چاہے جانا ہی ہے؟ دراصل اس چاہے جانے کے خیال سے زیادہ مزہ ہمیں اس شخص کی خامیاں نکالنے میں اور کئی بار اس کو آزمانے میں آتا ہے۔ مرمت کر کے روز تھکتا ہوں، روز میرے اندر نیا نقص نکل آتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ دکھ تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ آج اس بات کا مطلب سمجھ آیا ہے۔ آج جب خود کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ جس نے بھی یہ بات کہی تھی بالکل حقیقت کہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے اپنے بھی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہی آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید آپ ہی غلط ہو۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھیں اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتا ہوں صحیح اور غلط میں خود کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتا ہوں اور پھر چھپ کر آنسو پہنچ کے مسکرا دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور زیادتی کرنے والوں کو وقت آنے پر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بس صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کے نہیں ہو سکتے۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ میری زندگی میں جو وقت چل رہا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا